Dear Islamic brothers, this is the very crucial night. بہت زیادہ نازک رات ہے. اس رات کتنی مغفرت ہوگی, کتنے لوگ بخشے جائیں گے. سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ has reported that the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Jibreel alayhi salam came to me and said, this is the 15th night of Shaban. Allah Azza wa Jal frees as many people from the hell as the number of the hairs on the goats of the tribe of Kalb. پیارے آقا فرماتے جبریل امین میرے پاس آئے اور آ کر عرض کی کہ حضور آج 15 شعبان کی رات ہے. اللہ تعالیٰ جو اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرمائے گا جتنے قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد ہے. What is the meaning of that? میں اور آپ تو اپنے سر کے بال کاؤنٹ نہیں کر سکتے, ایک گوٹ کے, ہم ایک بکری کے بال کاؤنٹ نہیں کر سکتے. قبیلہ بنی کلب تو سب سے زیادہ بکریاں پالا کرتا تھا. اٹ مینز ملینز بلینز لوگ آج کی رات بخشے جائیں گے. مگر بٹ ہی عز و جل ڈز ناٹ کاسٹ مرسیفل سائٹ ایٹ این انفیڈل. اس رات بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا. انفیڈل مشرک پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا. ملیشیس پرسن, one who cuts off family ties, the one who dangles his clothes, a person who disobeys his parents, and a person who is habitual of drinking wine. حدیث کا مضمون کیا بنا کہ بے ایمان, کفر, مشرک, شرک کرنے والے, ان پر اللہ نظر رحمت نہیں فرمائے, یعنی اس رات وہ نہیں بخشے جائیں گے. پھر فرمایا جو احادیث کا مجموعہ ہے, ماں باپ کو ستانے والا, ماں باپ کا نافرمان, disobeyed of parents, نہیں بخشا جائے گا. شراب پینے والا, ہیبیچول آف ڈرنکنگ وائن, شراب کا عادی, وہ نہیں بخشا جائے گا. یہ بیان میرا ویسٹرن ورلڈ میں بھی جا رہا ہے. جدھر بھی آپ مجھے سن رہے ہیں, خدا را ان چیزوں سے توبہ کرو. اب وائن, شراب اب تو پارٹیز میں کولڈ ڈرنک کی طرح پی جا رہی ہے. اس کو کوئی جرم سمجھتا ہی نہیں ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یہ کتنا بڑا سن ہے, یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ جس رات کروڑوں اربوں لوگ بخشے جا رہے ہیں, شرابی نہیں بخشا جا رہا. توبہ کر لیجئے, چھوڑ دیجئے ان بری عادتوں کو, ڈرگز کو چھوڑ دیجئے پلیز. My dear viewers, my youngster brothers, ویسٹرن ورلڈ میں بدقسمتی سے جب سنتے ہیں تو دل جلتا ہے کہ مسلمان کہلانے والے بڑی تعداد میں ڈرگز کا یوزیج کر رہے ہیں. کدھر جائیں گے ہم؟ ان ڈرگز کو, اس نشے کی عادت کو خدا را چھوڑ دیجئے. وہ رحیم, وہ کریم جو شب برات کروڑوں کو بخش رہا ہے, شرابی نہیں بخشا جائے گا. پلیز توبہ کر لیجئے. مسلمان کا کیا کام شراب سے, اس کا کیا کام نشے سے. آپ ایک بار اور یاد رکھیں, جو نشہ کرنے والے ہیں نا, جو ڈرگز یوز کرتے ہیں, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ جس اسٹیٹ میں, جس عالم میں روایتوں میں مضمون ملتا ہے کسی کا انتقال ہوگا نا, وہ اسی عالم میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. کبھی سوچا آپ نے, اگر نشہ کیا, ڈرگز یوز کی, وائن پینے والے جو نشے میں گھومتے رہتے ہیں, جھومتے رہتے ہیں, اگر اسی حالت میں انتقال ہو گیا تو آج رات تو یہ لکھا جائے گا نا کہ اگلے اس سال میں کس کا انتقال ہونا ہے. کیا پتا ہمارا وقت قریب آ گیا ہو. اور اگر نشے میں مر گئے تو کیا جواب دیں گے؟ اللہ کی بارگاہ میں نشے میں پیش ہوں گے؟ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہم تو چاہتے ہیں نا کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. ہماری زبان پر تو کلمہ ہو, درود ہو, اے کاش تلاوت کرتے کرتے موت آئے, درود پڑھتے پڑھتے. یہ کیسے ہوگا جب آپ ان چیزوں کے عادی بنیں گے نا؟ جو شراب کا عادی ہو تو اس کا بہت زیادہ چانس ہے کہ وہ نشے میں مر جائے گا. تو خدا را سے آج رات توبہ کر لے. اللہ بڑا کریم ہے, ابھی رات کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے. ٹل دا ڈون آف فجر, صبح تک یہ رحمت جاری ہے. معافی مانگ لیجئے, سجدے میں سر جھکائی. ماں باپ کو اگر ستایا ہے, if your parents are not happy with you, پلیز ان کے پاس جائیے اور معافی مانگیے. ان سے ان کے پیر پکڑ لیجئے. ماں باپ راضی تو رب راضی, ماں باپ ناراض تو رب ناراض. ان کو ناراض نہ کرو. اور اس حدیث سے کیا سیکھنے کو ملا کہ جو کٹ آف ٹائز کرتے ہیں, جو اپنی فیملی کے ساتھ رشتہ داری قطع کر دیتے ہیں, منقطع کر دیتے ہیں, ہم ان کے پاس نہیں جائیں گے, ہم ان کے گھر نہیں جائیں گے, ہم فلاں رشتہ دار کے پاس نہیں جائیں گے. نہ کرو ایسا. یہ رشتہ داریاں کاٹنا اللہ کو کتنا ناپسندیدہ ہے کہ شب برات بھی وہ لوگ نہیں بخشے جائیں گے. تو پلیز ان عادتوں سے اپنی جان چھڑا لیں. ایک اور حدیث پاک میں ہے, ایڈلٹری کرنے والا, بدکاری کرنے کا جو عادی ہوگا, ہیبیچول آف ایڈلٹری, وہ بھی نہیں بخشا جائے گا. تو پلیز ان حرام کاموں سے چھوڑ دیں, اپنے آپ کو بچائیے. اور یہ جو ایڈلٹری کی طرف, زنا, بدکاری کی طرف جو بندہ جاتا ہے نا, یاد رکھیے گا پہلے نظر بہکتی ہے, پھر دل بہکتا ہے, پھر شرمگاہ, پھر پرائیویٹ پارٹس حرام کاری کی طرف جاتے ہیں. تو ہمارے یہ شٹر جو ہے نا,
اسی کو بند کر دینا کہ حرام نہیں دیکھوں گا. اپنے موبائل پر، اپنے انٹرنیٹ ڈیوائسز پر ہم کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ پہلے حرام بندہ دیکھتا ہے، اور پھر یہ جو ہم نے دوستیوں کے نام پر جو گرلز اینڈ بوائز کی دوستیاں چل رہی ہوتی ہیں کہ نہیں جناب ہم اونلی فرینڈس، اٹ از ناٹ الاؤڈ ان اسلام. یہ دوستیاں ہی پھر حرام کی طرف لے کر جاتی ہیں. جو اسلام نے ہمیں جن چیزوں سے منع کیا، مسلمان ہیں، ہمیں جنت میں جانا ہے نا، اللہ کو راضی کرنا ہے. اگر رب ہی ناراض ہو گیا تو بنے گا کیا؟ آج کی رات اگر ایڈلٹری کرنے والا نہیں بخشا گیا تو پھر اس کو سوچی تو اس کا بنے گا کیا؟ تو پلیز میک ریپینٹنس، گر گڑائیے اپنے رب کی بارگاہ میں. اور دیکھیے توبہ کیا ہے. توبہ کے ویسے تو کئی ڈیٹیل علماء نے بتائی، مگر ان شارٹ اگر میں آپ کو بتاؤں نا، الندم التوبہ، شرمندگی توبہ ہے. پہلے تو اپنے اندر گلٹ فیل کیجئے کہ یا اللہ میں بہت برا ہوں، بہت غلطیاں ہیں، مالک معاف کر دے. اور پھر آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ، اے اللہ اب نہیں کروں گا، میں تجھ سے وعدہ کرتا، I promise in your court یا اللہ عز و جل، give please accept my repentance، میری توبہ قبول کرنے مالک اب نہیں کروں گا. تو یہ پکی توبہ انشاءاللہ، کیا پتا اللہ کریم کی آج رحمت برس جائے اور وہ ہمیں آج معاف کر دے. آج تو مانگو اپنے رب سے کہ یا اللہ بہت لمبی لسٹ ہے، کروڑوں اربوں بخشے جائیں گے، مولا میرا نام بھی لکھ دے. تو بس رہنا صدا راضی نہیں ہے بے ناراض، لا تو بس رہنا صدا راضی، تو بس رہنا صدا راضی. یا بس رہنا صدا راضی، اللہ تو بس رہنا صدا راضی نہیں ہے تاب ناراضی. تو ناخوش جس سے ہے برباد ہے مولا. جس سے رب راضی ہوتا ہے، دیکھو ان کے ساتھ کیسا ہوتا ہے. What a beautiful incident، کیا خوبصورت واقعہ. ذرا ایمان کے کانوں سے، ایمان کی جو چاشنی کے ساتھ سنی. امیر المومنین سیدتنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ was once busy in worship in the 15th night of شعبان. حضرت عمر بن عبد العزیز امیر المومنین تھے جس وقت 15 شعبان کی رات عبادت میں مصروف ہیں. When he raised his head, he found a green slip of paper whose refulgence was extending up to the sky. جب وہ اپنے سر اٹھاتے ہیں نا تو اپنے ساتھ ایک گرین کلر کا پیپر دیکھتے ہیں جس کا نور آسمانوں تک جا رہا ہوتا ہے. It was bearing the words، اس میں لکھا ہوا کیا ہے؟ هذه براءة من النار من الملك العزيز لعبده عمر بن عبد العزيز. Meaning this is an order of absolution from the hellfire sent from Allah Azza wa Jal, the omnipotent, for his servant Umar bin Abdul Aziz rahmatullahi ta'ala. یہ اللہ کی طرف سے اپنے بندے عمر بن عبد العزیز کے لیے جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ ہے. ہائے ہائے ہائے، جس سے رب راضی ہو ان کو ایسے انعامات عطا ہوتے ہیں. تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین، ذرا سوچئے کہ ہم نے بھی تو اللہ سے مغفرت لینی ہے نا، ہم نے بھی تو اپنے رب کو راضی کرنا ہے. ہمارے بزرگان دین ہمیں سمجھاتے ہیں کہ یہ دنیا جی لگانے کی نہیں ہے. اٹس ناٹ ٹو لانگ، وی ہیو ٹو گو، وی ہیو ٹو ڈائی. ہم سب کو اس دنیا سے جانا ہے. ذرا امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فرمان سنیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ the leader of the believers سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ would say during the sermon، ان کا ایک انداز ہوتا تھا، وہ خطبے کے دوران کیا کہتے ہیں؟ where are those with beautiful faces، کہاں ہیں خوبصورت چہروں والے؟ where are those who were arrogant about their youth، کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنی جوانی پر بڑا ناز کرتے تھے؟ where have those kings gone who had magnificent cities constructed and had them fortified with giant forts؟ کہتے ہیں وہ بادشاہ کدھر ہیں جنہوں نے بڑے بڑے شہر بنائے اور بڑے بڑے قلعے بنائے، ان کی شان و شوکت ہوا کرتی تھی. where are those who were victorious on the battlefield، کدھر ہے وہ سپہ سالار اور وہ جنگجو جو میدان جنگ میں جیتا کرتے تھے؟ without any doubt،
Time has ruined them and they are now lying in the darkness of the grave. بغیر کسی شک کے وقت نے انہیں ختم کر دیا، پامال کر دیا، اور آج وہ اپنی اندھیری قبر میں ہیں. Hurry up! جلدی کرو. Exceed in performing good deeds and seek salvation. سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں جلدی کرو اور اللہ کو راضی کرنے والے کام کر لو اور نجات حاصل کر لو. کاش یہ باتیں ہمارے دل میں گھر کر جائے. بندہ کہتا ہے یار ابھی تو ایک گھر ہے، دو بنانے ہیں، ابھی تو چھوٹا ہے بڑا بنانا ہے، ابھی تو یورپ میں ہے پاکستان میں بھی گھر بنانا ہے، ابھی تو چھوٹا بزنس ہے بڑا کرنا ہے، 5 ایئرز بعد یہ ٹارگٹ ہے، 10 ایئرز بعد یہ ٹارگٹ ہے، 20 ایئرز بعد یہ ٹارگٹ ہے، اتنے پاسپورٹ لینے ہیں، یہ جناب ویزے لینے ہیں. مگر پتہ بھی نہیں چلتا اور بندہ کیسے دنیا سے چلا جاتا ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں. ملے خواب میں نشان کیسے کیسے مکین ہو گئے مکان کیسے کیسے مکین ہو گئے مکان کیسے کیسے ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے زمین کا گئی نو جان کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار. موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ. کر لے توبہ اب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے. یہ واقعی جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. آئیے میں آپ کو ایک اور واقعہ سناؤں. سیدنا عمر بن عبدالعزیز جن کو براعت کا پروانہ ملتا ہے، یہ امیر المؤمنین ہے، کس قدر نیک ہے. ایک بار ایک جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے. ہم بھی گئے گریو یارڈ، ہم بھی جاتے ہیں جنازے میں. ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے؟ لک ایٹ the feeling of سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ when he visited graveyard. وہاں ایک قبر کے پاس بیٹھ کر غور و فکر میں ڈوب گئے. کسی نے عرض کی اے امیر المومنین آپ یہاں تنہا کیوں تشریف فرمائے؟ فرمایا ابھی ابھی مجھے قبر نے مجھے پکار کر بلایا اور بولی اے عمر بن عبدالعزیز مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے میں اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہوں. میں نے اس قبر سے کہا مجھے ضرور بتا. وہ کہنے لگی جب کوئی میرے اندر آتا ہے تو میں اس کا کفن پھاڑ کر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہوں اور اس کا گوشت کھا جاتی ہوں. کیا آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے میں اس کے جوڑوں کے ساتھ جوائنٹس کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا یہ بھی بتاؤ. تو کہنے لگی ہتھیلیوں کو کلائیوں سے، گھٹنے کو پنڈلی سے، پنڈلیوں کو قدموں سے جدا کر دیتی ہوں. اتنا کہہ کر حضرت عمر بن عبدالعزیز ہچکیاں لے کر رونے لگے. جب کچھ افاقہ ہوا، کچھ اسی طرح عبرت کے مدنی پھول لٹانے لگے کہ اے اسلامی بھائیوں اس دنیا میں ہمیں بہت تھوڑا عرصہ رہنا ہے. جو اس دنیا میں صاحب اقتدار ہے وہ آخرت میں انتہائی ذلیل و خوار ہوگا. جو اس جہاں میں مالدار ہے وہ آخرت میں فقیر ہوگا. اس کا جوان بوڑھا ہو جائے گا، جو زندہ ہے وہ مر جائے گا. دنیا کا تمہاری طرف آنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ یہ بہت جلد رخصت ہو جاتی ہے. کہاں گئے تلاوت قرآن کرنے والے؟ کہاں گئے بیت اللہ کا حج کرنے والے؟ کہاں گئے ماہ رمضان کے روزے رکھنے والے؟ خاک نے ان کے جسموں کا کیا حال کر دیا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہاں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ رہے ہیں کہ عبادت بھی کرنی ہے تو اخلاص کے ساتھ کرنی ہے،
اور اگر عبادت بھی دکھلاوے والی ہے تو قبر میں ان کا بھی حال برا ہو جائے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایٹیٹیوڈ آپ کو بتاؤں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطعی جنتی ہیں. اللہ اکبر، عشرہ مبشرہ سے ان کا شمار ہوتا ہے. اور لیکن ان کا انداز کیا ہوتا تھا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان جاتے، قبر جاتے تو اس قدر روتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی. عرض کی گئی جنت و دوزخ کا تذکرہ کرتے وقت آپ اتنا نہیں روتے، مگر قبر پر بہت روتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے. اگر صاحب قبر نے اس سے نجات پائی تو بعد کا معاملہ اس سے آسان ہے، اور اگر ادھر نجات نہ ملی تو آگے کا معاملہ اور زیادہ سخت ہے. ایکچولی دس از دا فرسٹ ایگزامینیشن. یہ پہلا امتحان ہے جو مرنے کے بعد دینا ہے. جو اس امتحان میں کامیاب ہے وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا، اس کی سکسس کا راستہ کھل جائے گا. مگر جو اس امتحان میں ہی فیل ہو گیا وہ آگے بھی برباد رہے گا. اے میرے بیٹے اسلامی بھائیو، کیا ہم اس ایگزامینیشن کی تیاری کر رہے ہیں؟ ہم میں سب نے کسی نہ کسی ایگزام کو دیا نا، اسکول، مدرسے، کہیں نہ کہیں ایگزام دیا تھا. اس ایگزام سے پہلے ہم پر کتنا برڈن تھا، کتنا پریشر تھا. مگر آئیے ذرا اس ایگزامینیشن اور قبر کے ایگزامینیشن کا تھوڑا کمپیریزن کرتے ہیں. دنیا کے ایگزام کی ڈیٹ پہلے سے پتا ہوتی ہے، فلاں منتھ کی فلاں تاریخ کو امتحان ہوگا. دیٹس وائی وی پریپیئر فار دیٹ. ہم اس کے لیے تیاری کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سیکنڈ، اس پیپر کو جب ہم دیتے ہیں اگر فیل ہو جائیں تو اس کو ریپیٹ دینے کا موقع ملتا ہے. سپلیمنٹری پیپرز ہوتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی ایک سال آپ کا فیل ہو گیا، آپ دوبارہ اس کلاس میں پڑھیں گے. دیٹس اٹ، اور تو کچھ نہیں ہوتا. تیسرا، اس ایگزامینیشن کا جو ریزلٹ ہے وہ فیو منتھس کے بعد یا فیو ڈیز کے بعد اناؤنس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ تین چیزیں ذہن میں رکھیے گا. وی نو دا ڈیٹ آف ایگزامینیشن، ہمیں پہلے سے پتا ہے. ایگزامینیشن کا لاس کیا ہے اگر اس میں فیل ہو گئے؟ ایک سال پڑھائی دوبارہ کرنی پڑے گی، یا زیادہ سے زیادہ اور کیا پنشمنٹ ملے گی. اور تھرڈ، اس کو دوبارہ ریپیٹ کا موقع ملتا ہے. اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس کے رزلٹ میں کچھ ٹائم لگتا ہے. قبر کا امتحان یہ کیسا امتحان ہے، کبھی سوچا آپ نے؟ دیر از نو سپلیمنٹری پیپر. دوسرا چانس نہیں ہے. ادھر ایک سال پیچھے رہ جائیں گے، ادھر قیامت تک قبر میں مار پڑتی رہے گی. قیامت تک اللہ ناراض ہو گیا تو جہنم کی کھڑکی کھلی رہے گی، سانپ اور بچھو آ جائیں گے. کون بیئر کر سکتا ہے اللہ کی پنشمنٹ کو؟ کون اس سزا کو برداشت کر سکتا ہے؟ ایسے نہیں روتے تھے. حضرت عثمان غنی بالکل کریکٹ فرمایا انہوں نے کہ یہی پہلی منزل ہے، اور وی ہیو ٹو کلیئر دس ایگزام. کسی صورت میں نے اور آپ نے اس امتحان کو پاس کرنا ہے. ادھر فیل ہو گئے تو مارے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد اس کا رزلٹ دیر سے اناؤنس نہیں ہوتا. ادھر جواب دینا ہے. صحیح جواب دیا تو جنت کی رحمتیں ہیں، تا حد نگاہ قبر وسیع ہے. اور ادھر رانگ آنسر دیا، ادھر جناب جہنم کا عذاب شروع ہو جائے گا، جہنم کی کھڑکی کھل جائے گی. اور پھر جو سب سے زیادہ کروشل بات ہے، سب سے زیادہ ڈرنے والی بات ہے، وی ڈونٹ نو دا ڈیٹ آف دیٹ ایگزامینیشن. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وہ امتحان کب دینا ہے. وہ آج بھی ہو سکتا ہے. جی ہاں، ہم میں سے ہو سکتا ہے کہ کل رات کوئی اپنے گھر میں نہ سوئے، قبرستان میں ہو. ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کب امتحان ہوگا. تو جب ہمیں پتہ نہیں ہے تو اٹ مینز وی ہیو ٹو پریپیئر ڈیلی. ہمیں روز یہ طے کر کے سونا ہے یا زندگی گزارنی کہ آج اگر امتحان دینا ہے تو میں تیار ہوں، میں اس امتحان کے لیے تیار ہوں. Now I have a question of all of you. میں اب آپ سب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. اپنے آپ سے ایک سوال کرتے ہیں ناظرین. میں اپنے آپ سے بھی کروں اور آپ سے بھی پوچھتا ہوں. اگر آج مر گیا، مر تو سکتا ہوں نا، یہ تو پاسبل ہے نا. آج مر گیا، کیا میں تیار ہوں قبر کے امتحان کے لیے؟ میں جواب دے پاؤں گا کہ اللہ راضی ہے مجھ سے؟ کیا ایسی زندگی گزارنی ہے کہ مار نہیں پڑے گی؟ تو پھر تو ٹھیک ہے. If the answer is yes, then it's okay. اور اگر آنسر یہ نہیں آ رہا دل سے کہ نہیں ابھی تو بہت گناہ ہیں، بڑی خطائیں ہیں، توبہ کرنی ہے، اچھا بننا ہے، نمازیں بھی کئیوں کی قضا ہو رہی ہیں، حرام روزی بھی چل رہی ہے، حرام چیزوں کو دیکھ بھی رہا ہے، حرام سن بھی رہا ہے، جھوٹ بھی زبان سے گیا نہیں ہے، غیبتیں بھی جاری ہیں، ماں باپ الگ پریشان ہیں، فیملی الگ ٹینشن میں ہے، روزی حرام بھی چل رہی ہے، ابھی نہیں مرنا بھائی، ابھی تو توبہ کرنی ہے. تو پھر بتاؤ نا کب توبہ کرو گے، کب قبر کی تیاری کرو گے؟ ابھی تو سنا کہ یہ اچانک موت کا ہوگا شکار، پتہ بھی نہیں چلتا. روز صبح کئی لوگ گھر سے نکلتے ہیں
اور کہہ کر جاتے ہیں کہ میں جب ایوننگ میں واپس آؤں گا نا تو یہ والا کھانا بنا کے رکھنا, یہ والے میرے کلاتھس استری کر کے ذرا ریڈی کر کے رکھنا, ہیو ٹو گو ود مائی فرینڈز. بندہ واپس نہیں آتا, لاش واپس آتی ہے. ایسا ہوتا ہے نا, ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا, پتہ ہی نہیں ہوگا. اور لوگ کہیں گے یار ہمارے ساتھ ہی تو تھے آج, ارے صبح ملاقات ہوئی تھی, کل تو کھانا ساتھ کھایا تھا, اس کا انتقال ہو گیا. آج آپ کہتے ہیں نا کسی کے بارے میں, ایسی ہمارے بارے میں کوئی کہے گا, تھوڑے دن تک لوگ یاد رکھیں گے, ہیں, اس کے بعد ہم ہوں گے, ہماری قبر ہوگی, ہمارے اعمال ہوں گے. اگر چین میں ہوں گے نا تو پھر ٹھیک ہے. اگر زندگی نماز پڑھتے ہوئے گزر رہی ہے, سنتوں کے مطابق ہے, حلال روزی کما رہے ہیں, درود پڑھ رہے ہیں, تلاوت قرآن ہو رہی ہے, حرام چیزوں سے بچ رہے ہیں, نیکی کی دعوت کے کاموں میں انوالو ہیں, تو پھر تو انشاءاللہ خیر ہو جائے گی. انشاءاللہ پھر تو نبی پاک تشریف لائیں گے اور پھر اعلیٰ حضرت لکھتے نا, قبر میں لہرائیں گے تا حشر جلوے نور کے, جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. لیکن اپنے آپ سے پوچھو, کسی اور سے نہ پوچھو. I know very well, ہر بندہ اپنے بارے میں جانتا ہے کہ میں کتنا برا ہوں, تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں, تو عیبوں کو میرے چھپایا الہی. ہمیں سب پتا ہے اپنے بارے میں. تو پلیز میرے میٹھے اسلامی بھائیو, اس ایگزام کی تیاری کیجیے. ایگزام میں کوسچن بھی ڈکلیئر ہیں. اچھا, دنیا کے امتحان میں تو سوال پتہ نہیں ہوتے نا, یہ قبر کا امتحان بڑا نرالا ہے. سوال پہلے سے پتا ہے, جواب بھی پہلے سے پتا ہے, مگر جواب وہی دے سکے گا جو ایمان لے کر جائے گا اور جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوں گے. حالانکہ آپ نے یہ 100 بار اس جواب کو پڑھ لیا, اس دن یاد اسی کو آئے گا جب پوچھا جائے گا من ربک کا, تو وہ کہے گا ربی اللہ. جب پوچھا جائے گا کہ ما دینک کا, تمہارا دین کیا ہے, وہ کہے گا دین الاسلام. اور پھر ایک پیارا سا چہرہ دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. تو جس نے نبی پاک پر درود پڑھتے ہوئے, سلام پڑھتے ہوئے ان کی سنتیں اپنائی ہوں گی, چہرے پہ داڑھی سجائی ہوگی, سنت کے مطابق زندگی گزاری ہوگی, وہ تو دیکھ کر عرض کرے گا نا کہ وہی آقا ہیں جن کے لیے میں درود پڑھتا تھا, سلام پڑھتا تھا. اے فرشتوں, میں تو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. لیکن ایسی لائف گزری کہ نہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی پاک جب تشریف لائیں تو نبی پاک کی پہچان ہی نصیب نہ ہو, آقا ہی چہرہ نام سے موڑ لیں. کیونکہ نبی پاک نہیں فرمایا نا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ ہم میں سے نہیں. سوچئے, سنت کے بغیر جو زندگی گزار رہے ہیں, حرام کاموں میں زندگی گزار رہے ہیں, آج توبہ کرنے کی رات ہے, آج اللہ کو راضی کرنے کی رات ہے, آج رب سے مانگنے کی رات ہے, اس سے وعدہ کرنے کی رات ہے. گناہگار تو ہیں مگر بندے تو رب کے ہیں نا. وہ بندوں کو ان کی ماؤں سے 70 گنا زیادہ چاہنے والا ہے. اس کی رحمت تو چاہتی ہے, جی ہاں, اس کی رحمت چاہتی ہے کہ میں اور آپ بخشے جائیں, مگر ہم چاہتے ہیں کہ نہیں. ہمارا یہ انداز ہے کہ نہیں کہ مولا آج ہم بس تیرے دربار میں آ گئے, مجرم حاضر دربار ہے, سر جھکا لیا ہے, مانتا ہوں مولا میں سب سے برا ہوں, مگر آج بخش دے مالک, اب نہیں کروں گا. اللہ برات دے عذاب قبر سے, نارے جہنم سے اللہ برات دے, عذاب قبر سے, نارے جہنم سے. شعبان کے صدقے میں کر فضل و کرم مولا, عطا کر عافیت تو نزع قبر و حشر میں یا رب, عطا کر تو نزع قبر و حشر میں یا رب. وسیلہ فاطمہ زہرا کا کر لطف و کرم مولا, تو بس رہنا سدا راضی, تو بس رہنا
सदा राजी नहीं है ताबे नारा अफ़व कर और सदा के लिए राजी हो जा कर करम कर दे तो जन्नत में रहूंगा या रब कर तू नाराज़ हुआ मेरी हलाकत होगी हाय मैं नारे जहन्नम में जलूंगा या रब तू बस रहना सदा राज़ी अल्लाह तू बस रहना सदा राज़ी नहीं है ताबे नाराज़ी तू ना खुश जिससे है बर्बाद है तेरी कसम मौला इस्लामी भाइयों